بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے متعلق عام لوگوں کے ذہنوں میں جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہے، آج کی نشست میں ان غلط فہمیوں کے متعلق بات کریں گے۔ اس سلسلے میں پہلی غلط فہمی یہ کہ گھر میں جب مرد قربانی کرتا ہے تو مرد کی طرف سے قربانی کو عورت کی طرف سے بھی کافی سمجھا جاتا ہے، اور عام طور پر عورتیں اپنی قربانیاں نہیں کرتی۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ مرد اور عورت دونوں اگر صاحب نصاب ہو تو دونوں پر الگ الگ قربانی واجب ہے، ایک کی قربانی دوسرے کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اولاد اور والدین پر بھی الگ الگ قربانی واجب ہے، جبکہ ان کا حساب و کتاب، ان کا کام، ان کا کاروبار الگ الگ ہو۔ لیکن اگر بیٹے کما کر والدین کو دے رہے ہو اور سب کا خرچہ مشترک چل رہا ہو تو پھر باپ کی طرف سے صرف ایک ہی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح واجب قربانی کو چھوڑ کر مرحومین والدین کے لیے نفلی قربانی کرنے کا بھی بہت رواج ہے۔ تو مرحومین کے لیے قربانی کرنا اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلے اپنی واجب قربانی کرے، اس کے بعد اگر استطاعت ہو تو اپنی مرحومین والدین کے لیے اپنے مرحومین رشتہ داروں کی طرف سے قربانی کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ غلط فہمی بھی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ قربانی نام ہے صرف جانور کے ذبح کرنے کا اور اس کا خون بہانے کا اور گوشت کھانے اور تقسیم کرنے کا۔ اس سے آگے وہ نہ کچھ سوچتے ہیں اور نہ شیطان ان کو کچھ سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ واجب تو ادا ہو جاتا ہے جب یہ جانور کو ذبح کرتے ہیں، لیکن قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے 10ویں جانور کو ذبح کرنے والے اور ہر سال قربانی کرنے والے کی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کا بغور مطالعہ کریں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ قربانی نام ہے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے سب سے پیاری چیز کو قربان کر دینے کا۔ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی محبوب ترین چیز قربان کر دینا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ چاہے وہ پیاری چیز نفسانی خواہشات ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے اولاد کی محبت ہو، چاہے جانور ہو یا جانور کی محبت ہو، چاہے زمانے کی رسم و رواج ہو، چاہے اپنے خاندان کی چاہتے ہوں، چاہے اپنے دوست و احباب کو راضی کرنے کی خواہش ہو، جو چیز بھی اللہ کے حکم سے ٹکرائے اس کو قربان کر دینا، اس کو کہتے ہیں قربانی۔ اور جس ہستی کی یادگار کے طور پر ہم قربانی کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اگر ان کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنے اولاد کی محبت کو قربان کر دیا۔ دوسرے نمبر پر اپنی جان کی محبت کو قربان کرنے پر تیار ہو گئے۔ تیسرے نمبر پر وطن کی محبت کو قربان کر دیا۔ چوتھے نمبر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو جنگل اور بیابان میں چھوڑنے کا حکم ہوا، تو اللہ کے حکم کے سامنے اپنی اولاد اور بیوی کی محبت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پانچویں نمبر پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا،
تو اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو خلاصہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے حکم کے سامنے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کا حکم سن کر اپنے پیاری سی پیاری چیز کو قربان کرنے پر تیار ہو گئے، اپنے پیاری سی پیاری چیز کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ اب ہم ذرا اپنے بارے میں سوچے، اپنے گریبان میں اپنا منہ ڈالے اور غور و فکر کرے، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کا مطالعہ کرے تو صورتحال بالکل الٹ نظر آ رہی ہے، صورتحال بالکل برعکس نظر آ رہی ہے۔ 10 جانور قربانی کرنے والوں کی زندگی کو دیکھا جائے تو دوربین لگا کر بھی دین کی کوئی ادنا سی جھلک نظر نہیں آتی۔ قربانی تو نام تھا اپنے محبوب ترین چیز کو اللہ کے نام پر اور اللہ کے حکم پر قربان کرنے کا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنی معمولی تمنا پر اور معمولی خواہشوں پر اللہ رب العالمین کے بڑے بڑے حکموں کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، جانور کے ذبح کرنے سے فرض تو ادا ہو جائے گا، مگر قربانی کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر یہ قربانی تھوڑی سی تبدیلی لا سکے تو یہ ہمارے لیے غنیمت ہے، اور اگر پہلے 100 حکموں کو توڑتے تھے تو 10 کی کمی ہو جائے، 10 گناہوں کی کمی ہو جائے تو کچھ نہ کچھ مقصد تو حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر ہم 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ ہو تو قربانی کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور چوتھی غلط فہمی جو پرویزیوں کی پھیلائی ہوئی ہے کہ اس قربانی کے رسم پر غریب قوم کا لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، غریب قوم کے لاکھوں پیسے ضائع ہو جاتے ہیں، تو اس کا مختصر جواب میں اس طرح دوں گا کہ دیکھیے، ہر عبادت کی ایک شکل ہوتی ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے۔ قربانی کی شکل خون بہانا ہے اور روح اخلاص ہے۔ روزے کے شکل کھانے پینے سے رکنا ہے اور روح اخلاص ہے۔ نماز کی شکل قیام، رکوع، سجود اور اس کی روح اخلاص ہے۔ زکوٰۃ کی شکل مال خرچ کرنا ہے اور اس کا روح اخلاص ہے۔ حج کی شکل بیت اللہ کا طواف کرنا اور اس کی روح اخلاص ہے۔ اب ان ساری عبادتوں میں اگر روح اور شکل نہ ہو تب بھی دربار الہی میں مقبول نہیں ہو سکتی، اور اگر روح ہو اور شکل نہ ہو تب بھی مقبول نہیں ہو سکتی۔ قربانی کا شکل خون بہانا ہے اور اس کا روح اخلاص ہے۔ اب قربانی کے جانور پر مثلا 10,000 خرچ ہوتے ہیں تو ایک آدمی 10,000 سے جانور تو خرید کر ذبح نہیں کرتا، مگر 10 لاکھ بلکہ 10 کروڑ اللہ کے راستے میں غربا میں صدقہ اور خیرات کر دیتا ہے، تو اس کو قربانی کا ثواب نہیں مل سکتا، بلکہ واجب کے چھوڑنے کی پوچھ گچھ ہوگی، ان کو حساب دینا ہوگا، اور پھر قربانی کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ پیسے خرچ کرنے سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔